میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان و رحیم ہے، خالق و مالک ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کی سنتا نہیں ہوں، میں لوگوں کے اچھے مشورے ہوں تو ان پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ میرے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ بھائی جان فلاسفی کو علیحدہ کر دیں اور اسٹرالوجی کو علیحدہ کر لیں، آپ اسٹرالوجر ہیں تو وہاں پہ صرف اسٹرالوجی کی باتیں کریں، کیونکہ لوگ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزرنے والی ہے اور کیسے گزرنی چاہیے۔ اور ڈسکرپشن میں آپ مینشن کر دیں اپنا وہ چینل جس پر آپ لوگوں کو اور باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ بات ان کی بہت اچھی لگی، لیکن کیونکہ یوٹیوب کا مسئلہ یہ ہے کہ چینلز کے نیم چینج کرنے میں 14 دن لگتے ہیں، تو کوئی نام میں دے دیتا ہوں تو پھر بعد میں ذرا چینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، معذرت چاہتا ہوں، وہ چینل، لیکن آپ نے اس کو دیکھنا، سبسکرائب کرنا اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ختم ذات اللہ تعالیٰ کیا تو آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر آج بات کرتے ہیں 12/12 پہ، اور یہ آخری یا سال کا اختتام ہوگا 12واں مہینہ کی 12 تاریخ، اور اس کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس پہ بات کریں گے۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا، صدقہ و خیرات کرتے رہے، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سن سائن کے حوالے سے ہے، پہلی بات آپ کو یہ ویسٹرن اسٹرالوجی کے حوالے سے ہے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ فالو ہی اس کو کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو صرف سائنسی اور علمی طور پہ دیکھیے گا۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا، وہ خالق اور مالک ہے، کائنات کا کریٹ کرنے والا ہے، نصیبوں کا بنانے والا اور نصیبوں کا بدلنے والا ہے۔ آپ کے اعمال کی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب کہاں آپ کو لے کر جائیں گے۔ آپ کی لکیریں، آپ کے اسٹرالوجی، آپ کے علم نجوم سب آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو، شکریہ۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ سے ایک ریکویسٹ، صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ان تمام لوگوں سے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان تمام لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ نے صرف اور صرف ایک کام کیا کرے، جو ویڈیو ہوتی ہے نا اس کو پورا دیکھا کرے، اور اگر آپ نے پورا نہیں دیکھنا ہوتا نا، اپنے حصے کی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بقایا ٹائم اس کو آواز بند کر کے چلنے دیا کریں، کم از کم جتنا ٹائم پیریڈ ہے نا وہ ٹائم پورا کیا کریں۔ کچھ بھائی کے لیے بھی آپ سوچا کریں، اس سے ہمارے جو ہے وہ سبسکرپشن بیس بھی بڑھتی ہے، کیونکہ لوگوں کے ویڈیو پہ بھی جاتی ہے یہ، اس سے یوٹیوب اس کو پروموٹ بھی کرتا ہے۔ آپ مجھے پروموٹ کرنے میں بھی تھوڑی سی میری مدد کریں، یہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھنے پہ دل نہ، اپنے 3-4 منٹ کی دیکھ لیا، ڈزنٹ میٹر، اس کے بعد آواز بند کر کے ویڈیو کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیا کریں۔ ویڈیو شروع سے آخر تک جتنے منٹ کی ہے نا، 15 منٹ ہے، 20-30 جتنی ہے، ایک دفعہ اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے دیا کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے جس برج کی ہم بات کریں گے وہ ہے کینسر یا برج سرطان والے۔ برج سرطان یا کینسر والوں، اب میں آپ کو اسی کے دوران بتاؤں گا کہ کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ ایک اوور ویو دوں گا، پھر آپ کے گھریلو تعلقات، محبت کے معاملات، شادی بیاہ سے نکل کر پھر آپ کے کیریئر، آپ کے فائنانس کو بھی دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور بالکل سال کا اختتام بہت اچھے نوٹ پہ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ کینسر یا برج سرطان والوں، دیکھیں 12/12 کی امپورٹنس کو آپ نے اس لیے سمجھنا ہے کہ یہ ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے، 12/12 کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے کرنا کیا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ ڈسکرپشن کے چینل کو آپ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور آپ کو بتاتا چلوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو جو 12 تاریخ کا دن ہے، وہ جب آپ دیکھیں 11 کا دن گزرنا ہے اور 12 کا دن آنا ہے، صبح کا ٹائم، یہ میں بڑا ایزی کر کے بتاتا ہوں، پھر آپ میسیج میں جب پوچھتے ہیں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں غلطی کر گیا ہوں۔ 3 بجے آپ نے 3:30 سے لے کے 3:40 تک دعا کرنی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے نماز ایسی پڑھنی ہے جو کہ آپ کی ختم ہو جائے 3:30 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے، اگر آپ غسل وغیرہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ نہ بھی کریں تو اٹس اپ ٹو یو۔ تو آپ نے کرنا ہے کیا، آپ نے وہاں پہ کرنی ہے عبادت، آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد، اور آپ نے ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ میں آپ کو بڑا آسان کر کے یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے علیحدہ وظیفہ ہے،
اگر آپ کے لیے رزق کی بندش ہے اس کے لیے علیحدہ ہے، اگر آپ باہر جانے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ نے ایک تنگ منہ کی بوتل لینی ہے، بوتل ہو جس کا اوپر سے منہ جو ہے وہ تنگ ہو، نیچے بے شک کھلی بوتل ہو۔ آپ نے سورہ احزاب لکھنی ہے، لکھ کر آپ نے اس بوتل میں دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اس بوتل میں ڈال دینی ہے۔ آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت اپنی شادی کے لیے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے، اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے 3:30 سے 30:40 کے درمیان۔ اس بوتل کو آپ نے لپیٹ کے کہیں رکھ دینا ہے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی شادی ہو جائے گی، خاص طور پر بچیوں کے لیے۔ اور یہ بڑی اہم روایتوں میں منقول ہے اور یہ ہمیں ملتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہ بڑا خاص ٹائم ہے جو کہ 12 تاریخ کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اسلامی کیلنڈر جو ہے نا وہ بیسیکلی رات سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہو جائے گی 12 تاریخ کی صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ 3 بجے کا ٹائم جو ہے 3 بجے صبح ہم اس کو کہتے ہیں، 3:30 سے 30:40 پہ آپ نے دعا مانگنی ہے اور 3 بجے سے لے کے 3:30 کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، نماز فجر کی طرح آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تمام برجوں کی جو ترتیب ہے وہ آپ کے لیے بڑی فیوریبل ہونے والی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیٹرن جو ہے وہ نومبر میں ڈائریکٹ ہو چکا ہے اور آپ کے لیے بہت زیادہ کانفیڈنس لے کر آ رہا ہے فیصلہ سازی میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سن بھی آ چکا ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 برج جو ہے وہ بالکل اپنی لائن ختم کر کے اپنے اپنے مدار میں موجود ہے، ایک بڑی فیوریبل پوزیشن آپ کے لیے بن رہی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کے لیے میں بتانے لگا ہوں، جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں انہوں نے سورہ قریش پڑھنی ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش، بہت چھوٹا سا سورہ ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے نماز حاجت پڑھنی ہے اور آپ نے اپنے رزق کے لیے نماز حاجت پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3:30 سے 30:40 کے درمیان دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ بیٹھ جانا چاہتے ہیں یا ان کے گھریلو مسئلے ہیں یا ان کے عشق کے مسئلے ہیں، محبت کے مسئلے ہیں اور بڑے مسائل ہیں جو کہ ان کے حل نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے سورہ ضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے، اس کی ایک تسبیح۔ سورہ ضحیٰ بھی بہت چھوٹی سی صورت ہے، اس کو والضحیٰ بھی کچھ کہتے ہیں، کچھ والضحیٰ بھی کہتے ہیں، آپ جیسے اس کو بول لیں، کیونکہ عربی میں کلام میں مختلف قرات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، پھر 3:30 سے لے کے 30:40 کے درمیان آپ نے اپنی دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ بہت آسان کر کے میں نے بتایا۔ اب اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگلا 2024 اس کے بعد چڑھنے والا ہے، تو یہاں سے کیونکہ دیکھیں اب ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری شادی ہے اس کا تعلق علم نجوم سے ہوتا ہے، ہماری ہاتھوں کی لکیروں سے ہوتا ہے، ہمارے نصیب سے ہوتا ہے، مکس ہو جاتی ہیں چیزیں، تو میں ان کو بڑا آسان کر کے بتا دیتا ہوں، ایک شادی کے مسئلے کو بقایا مسئلے بھی بیان کر دیں گے۔ دیکھیں آپ نے یہ یاد رکھیے گا، قانون قدرت یہ ہے کہ ستارے پوزیشن ایسی لیتے ہیں کہ آپ کو 30 سال 10 سال 12 سال مہینے دن میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات موقع دے رہی ہوتی ہے، ان ستاروں کی وجہ سے وہ موقع بن رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ نہیں اٹھاتے تو پھر آپ زندگی بھر پچھتاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کوئی شخص ہوگا وہ کہے گا یار جوانی میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے انگلینڈ بلا رہا تھا، میں نہیں گیا، آج میں پچھتاتا ہوں۔ کوئی بندہ کہے گا یار میرے ماموں چاچے کی گھر شادی ہو رہی تھی، بڑے مربوں کے مالک تھے وہ، اس کے والد باہر تھے، یہ وہ اس طرح کی بڑی اچھی پوزیشن تھی، فیوریبل معاشی پوزیشن کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، یار اس وقت میں نے وہ نہیں کیا اور آج میں پچھتا رہا ہوں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے اس وقت بڑا فائدے کا ہوتا ہے۔ 400 سال بعد نمشی ستاروں کی ایک پوزیشن بن رہی ہے، اور یہ جو ستاروں کی پوزیشن بن رہی ہے 400 سال بعد 12/12 پہ یہ جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ ایک دن ہوتا ہے جس دن یہ ستارے طلوع ہوتے ہیں، اپنی پوزیشن سیدھی کرتے ہیں۔ دیکھیں برج ہے کیا، آپ کو برج کو سمجھنا ہے۔ برج ہوتی ہے ستاروں کی ترتیب، آپ کبھی کسی سے پوچھے برج ہوتا ہے کیا ہے، وہ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس سے وہ شکل بنتی ہے جس پہ اس برج کا نام ہوتا ہے۔ یہ جو برج ہے نا یہ راستے ہیں، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے، آسمان کے راستے، تو یہ برج ہوتے ہی آسمان کے راستے ہیں۔ یہ جب کوئی پوزیشن لیتے ہیں
تو یہ بیسیکلی آپ کے لیے پراسپیرٹی لے کے آتے ہیں، ویلتھ لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے رکے ہوئے کاموں کو کرنے کا آپ کو اندھیا دیتے ہیں، آپ کو سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ سگنل سمجھ جائیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر آپ سگنل نہ سمجھیں تو پھر آپ کے پاس ایک پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو اس پچھتاوے سے آپ کو بچانے کے لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹائم ہے۔ اب بیرون ملک جانے والے جو ہیں ان کے ستارے بڑی اچھی پوزیشن میں آ رہے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو اپنی جاب میں پروموشن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ستارے بڑی اچھی پوزیشن میں آ رہے ہیں۔ اب ان کے بعد 10 11 12 ٹائم ہے جب وہ اپنا لیٹر اپنے سینئرز کو لکھ سکتے ہیں اپنے انکریمنٹ کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے۔ اسی طرح آپ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بڑا اچھا ٹائم ہے۔ آپ کسی سرکاری نوکری پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ اب آپ ہیں بیسیکلی سرطان کینسر کی طرح آپ چھانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا اور ٹوٹل میں نے آپ کو پوزیشن کلیئر کیا کہ دیکھیں اب یہاں پہ ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ اب ان ستاروں کی پوزیشن کو آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے، آپ کی باہر جانے کی کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر کوئی کوشش یہ کر رہا ہے، بیٹھا ہوا وہاں جادو کر رہا ہے، نظر بد کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہ لگے کہ اس ستارے اس کی فیوریبل پوزیشن میں ہے۔ اگر کوئی اپرچونٹی بھی آئے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے، تو وہاں پر ہم آپ کو صدقہ اور خیرات اور وظائف بتاتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھیں اور کان کھلے رہیں، شیطان کے کان ڈورے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں آپ کے لیے جو نیک صورت پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کے کانوں میں آوازیں دیتے رہیں۔ تو اس طرح کی پوزیشن اس لیے بناتے ہیں کہ اس سے آپ کو ہوتا ہے فائدہ۔ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو صرف بتانا کہ یار یہ پوزیشنز بنتی ہیں، اس میں آپ کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، اور پھر جب ایسی کوئی آواز آتی ہے کہ یار باہر جانا ہے، شادی کرنی ہے، یہ تو آپ کو فوراً یاد آتا ہے کہ یار دیٹس اے گڈ ٹائم فار می، اس ٹائم کیا ہوا رشتہ بہت اچھا ہوگا، دیٹس اے گڈ ٹائم فار انویسٹنگ ان دس ایریا، دیٹس اے گڈ ٹائم فار ایجوکیشن پرپز اف آئی وانٹ ٹو گو۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جا کر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں، اور یو آر آسم، آپ جیسا کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے جو آج آپ یہاں پہ ہیں، خالق و مالک آپ کا بہترین مددگار ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلو رکھنا ہے، 12 کے بہت بڑا فائدہ اٹھانا ہے۔ 400 سال کے بعد یہ 12 میں آپ کے لیے جو پوزیشن بن رہی ہے، یہ نہ کہیے گا پھر بھائی نے بتایا نہیں تھا۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ شکریہ۔ میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں ہم بیسیکلی اسکارپینس والوں کی، برج قوس والوں کی، کہ آپ کے لیے یہ 12 سال کا اختتام کیا لے کر آئے گا۔ جو 10 سے سفر شروع ہوگا آپ کو 11 12 علم الساعت کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کے ستاروں کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا ہے، علم نجوم میں اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور ہم آپ کو آپ کے ستاروں کے حساب سے بتائیں گے۔ ختمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہیں، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کی دعاؤں کا بندہ شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں۔ اچھا میری بات سنیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک تو اسکارپیو والوں، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ آپ ایسی چیزیں آپ کو چھیڑا نہ جائے تو آپ چھیڑتے نہیں اور چھیڑتے نہیں، اور اگر آپ کو چھیڑ دیا جائے تو آپ چھوڑتے نہیں، لیکن یہی چیز آپ کے کئی جگہ آپ کے فیور میں بھی آنے والی ہے۔ دیکھیں 12 میں، 10 میں، 11 میں، یہ بڑی فیوریبل پوزیشن آپ کے لیے اس لیے بنا رہا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ بڑے انٹیکٹ رہتے ہیں، بڑے جڑے رہتے ہیں، اپنے مشنز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی پیار و محبت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی میں کسی اور کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ میں یہاں پر آپ کو 3 چیزیں بتاتا ہوں بڑی خاص، شادی والوں کے لیے، محبت کے معاملات والوں کے لیے، اور بیٹھ جانے والوں کے لیے، اور کاروبار کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ستاروں کی جملہ بندی آپ کی کامیابی کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ کائنات، کوسموس، اور آپ کیا کہیں گے، اس وقت کائنات اس سازش میں لگی ہوئی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے، میں نے بتایا منی ہمیشہ ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی طرف دوڑ کر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں آپ تھوڑا سا، وہ میں نے کہتا ہوں لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں تو پھر آپ اس اپرچونٹی کو گوا دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جسے خدا زندگی میں 3 دفعہ اپرچونٹی نہ دے۔ یاد رکھے گا 20-22 سال کی عمر تک آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے، 40-45 سال کی عمر تک، 50-60 کی عمر تک، 20-30 اور 40، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہر 10-15 سال بعد 12 سال ایک
سرکل کہا جاتا ہے علم نجوم میں کہ آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے. یہاں 400 سال بعد ایک ستارہ جو طلوع ہونے والا ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی پوزیشن لے کے آ رہا ہے. نمشی میں یہ آخری ستارے ہیں جو نمشی میں 400 سال بعد ہمیں نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بڑی اچھی اپرچونٹی لے کے آ رہے ہیں. جو خواتین جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، یہ تمام برج کی خواتین کے لیے، ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بتا دوں بہت بڑا نسخہ ہے، لیکن آپ کو زیادہ فائدہ دے گا لیکن دوسروں کو بھی نقصان نہیں دے گا. کلام خدا میں کیا کہتے ہیں وہ سائیڈ ایفیکٹ تو ہوتا ہی کوئی نہیں، یا تو ایفیکٹ ہوتا ہے یا دور رس ایفیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ لے کر آ رہا ہے. آپ نے کرنا کیا، بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں. آپ نے ایک بوتل لینی ہے جس کا منہ ہو تنگ منہ والی بوتل آپ نے لینی ہے، اور سورہ احزاب جو ہے وہ الاحزاب کے سورہ احزاب کے وہ آپ نے لکھ کر سفید کاغذ پر وہ اس بوتل میں ڈال دینی ہے. اس کا ڈھکن لگانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، حاجت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی شادی کے لیے، نیک نصیب کے لیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اپنی شادی کے لیے، اپنی انشاءاللہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے 3:30 سے لے کر صبح کے ٹائم 12 تاریخ کی صبح، انگریزی مہینہ 12 تاریخ صبح 3 بجے، یاد رکھیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے اپنے ٹائم کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی میں انگلینڈ میں ہوں، میں کینیڈا، جرمنی، فرانس میں ہوں. ہر جگہ آپ نے اپنے ٹائم کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس ملک میں بھی ہے اس کے ٹائم کو فالو کرنا ہے آپ نے. 3 بجے سے 3:30 سے لے کے 3:40 کے درمیان آپ نے دعا مانگنی ہے. 3:30 سے پہلے آپ نے نماز حاجت پر پوری کرنی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے سورہ احزاب لکھ کر رکھنی ہے شادی والوں کے لیے. جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے اور جو مسائل ہیں ان کے لیے بتا دوں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، سورہ ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے. ہر برج کے لیے ڈیفرنٹ ہے. آپ کے لیے ایک تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت طلب کرنی ہے. اسی طرح جن کے پیسوں کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس اور غیب سے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ امداد کر دے، کسی کی امداد کے منتظر ہیں، وہاں سے ملنی ہے، مل نہیں رہی، کوئی لون اپلائی کیا ہوا ہے، کوئی انہیرنٹ پراپرٹی ہے وہ نہیں مل رہی، آپ کے لیے سورہ قریش ہے. سورہ قریش رزق کے لیے بہترین. آپ نے ایک تسبیح سورہ قریش پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ پھر آپ نے نماز حاجت پڑھنی ہے، اور پھر نماز حاجت میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے کو بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان. تو انشاءاللہ میرے پاک پروردگار نے بڑے عظیم جس کی حیثیت ہے، جو عظیم خزانوں کا مالک ہے، اس نے آپ کے التجاؤں کو پورا کر دینا ہے. آپ نے خود حیران رہ جانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ یہ میرے خالق و مالک نے میرے پہ احسان کیا ہے. خود کو آپ نے ڈاؤن ٹو دا ارتھ رکھنا ہے، آپ کی کامیابی نشچت ہے. دیکھیں اب ستاروں کی جملہ بندی میں نے آپ کو بتا دیا، 10-10 کو بتا دیا، 11-11 کو بتا دیا، 12-12 کو بتا دیا کہ ستارے بڑی خاص پوزیشن میں آ جاتے ہیں. نجوم، علم نجوم کی جو ہم بات کرتے ہیں، ستاروں کی، برج کی، یہ ایک راستے ہیں جو کہ آپ کی کامیابی کے راستے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. امام علی فرماتے ہیں مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہے. تو یہ وہ تمام راستے ہیں جن کے بارے میں امام علی فرماتے ہیں. برج کہتے ہی راستوں کو عربی میں. اگر آپ کبھی دیکھیں، آپ نے کبھی سنا ہوگا جی برج قوس، برج حمل، برج جوزہ، یہ ستاروں کی پوزیشن ایسے بنی ہوتی ہے کہ ان کو وہ ڈرائنگ میں لے کر کہتے ہیں کہ جی یہ مینڈے کا سر بنا ہوا ہے، یہ پانی کا مشکیزہ بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ یہ ستاروں کی خاص پوزیشنز ہیں. اور یہ وہ ستارے ہیں جو دمدار ستارے نہیں ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال سے کھڑے ہوئے ہیں آسمان کے اوپر. بیبلینز نے ان کو کاؤنٹ کیا، پھر اس کو سکندر یونانی کے دور میں یونانیوں نے بڑا کاؤنٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم تک یہ علم پہنچا. علم ہے حتمی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے، یقیناً وہ بہتر کرے گا. لیکن نمشی میں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم مشتری کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی آپ کے لیے فیوریبل ہے. ہم دیکھتے ہیں زحل یعنی کہ سیٹرن ایک بڑی اچھی پوزیشن میں آیا ہوا ہے. وینس جو ہے بالکل آپ کے برج کے اوپر آ کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وینس جو ہے وہ محبت کا، لگژری کا، کمفرٹ کا ایک برج ہے جو ہمیشہ جب آتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آتا ہے. اس کے بعد سیٹرن ڈائریکٹ ہوا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیٹرن ڈائریکٹ ہونے سے آپ کی فیصلہ سازی کی قوت پہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کے اندر کانفیڈنس لاتا ہے، اور آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ کا بہترین فیصلہ ہوتا ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کے تو آپ ذمہ دار ہیں، اگر وہ اچھا ہوگا تو بھی اور اگر برا ہوگا تو تب بھی. یہاں پہ زحل آپ کو یا سیٹرن آپ کو پاور دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جو فیصلہ سازی کی قوت متاثر ہوگی ہوتی ہے اس کو وہ تقویت دیتا ہے، سٹرونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے.
اب میں نے باہر جانے والوں کے لیے بھی بتا دیا، رزق روزی کے وظائف بھی بتا دیے، اور میں نے آپ کو ستاروں کی پوزیشن بھی بتا دی کہ ستارے بڑے فیوریبل ہیں، اس میں ہم تڑکا لگاتے ہیں وظائف کا۔ یعنی کہ دیکھیں ایک چیز ہے میرا باہر جانا ٹھہر گیا، لیکن اب کس ملک جانا ہے یہ تو آپ کو نہیں پتہ، پھر آپ کیونکہ آپ کے پاس تو تھوڑا اتنا علم نہیں ہے، پھر آپ اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ جی میرا یہ ٹائم پیریڈ بتا رہا ہے میرا باہر جانا، اب مجھے یہ بتا دیں میں نے کس ملک جانا ہے اور کس کیٹیگری میں جاؤں، تو وہ زیادہ فیوریبل یا فائدے والی بات ہوگی۔ پھر آپ اپنا برتھ چارٹ ذائچہ سب کچھ بنوا کر چیک کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات خواتین کے رشتے اکٹھے ہی آ جاتے ہیں 2-3، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے اچھا کون سا ہے، اس میں سے برا کون سا ہے، اس میں سے بہترین کون سا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ٹائم پیریڈ ایک تو اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے، اور ایک آپ نگینہ ضرور پہنا کریں، اس کے لیے بھی بڑا اچھا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ نے 10-10 11-11 12-12 اپنے لیے پتھر لیں، کوئی سا بھی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ہے، نام کے حساب سے ہوتا ہے، تھوڑا اس کی سائنس ہے، اس کو تکیے کے نیچے رکھے، اچھا خواب آتا ہے تو پہنے، برا خواب آتا ہے تو نہیں پہنے۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے اگر آپ اس کو بھی کرنا چاہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔ اچھا بات کرتے ہیں برج ثور والوں کی، جو برج ثور جسے ہم ٹورس کہتے ہیں۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کے صدقہ و خیرات کرتے رہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 2024 تو آپ کا ویسے ہی کامیابیوں کا سال ہے، اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم 12-12 کی کر رہے ہیں، اور 12-12 کی اس گھڑی کی بات کر رہے ہیں جو کہ نمشی 400 سال بعد ستاروں کی ایک پوزیشن ہے، جس میں زحل آپ کے کھڑا ہوا ہے، جس میں آپ کا وینس کھڑا ہوا ہے، پلوٹو آپ کے پاس گھوم کے گزر کے جا رہا ہے، اور سورج اور چاند جو ہے وہ بالکل ایسے ترتیب میں آ کر آپ کو ایک لائن دے رہے ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیا صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ ڈسکرپشن میں میرے چینل ہوتے ہیں، ان کو سبسکرائب کیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سال کا اختتام ہوگا 12-12 کے اوپر، اور اس موقع سے بھی اگر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، 10-10 ہے، 11-11 ہے، 12-12 ہے، اگر آپ ان موقعوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر زحال مستی و کم میں رنجش، بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس دل کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر آپ کی کامیابی برج کے حساب سے کنفرم ہے۔ اب ہم نے اس کو تڑکا دینا ہے وظائف کا، ہم نے اس ہنڈیا کو اور لذیذ بنانا ہے، اور اپنی منشا کو پورا کروانا ہے، اپنے رب سے اپنی باتوں کو منوانا ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اگر اس نے ہمیں گھر دینا ہے تو بڑا دے دے، اولاد دینی ہے تو ٹوینز دے دے، بچی بھی دے دے، بچہ بھی دے دے، اگر 10-12 سال بعد دینی ہے، محبت دینی ہے تو وہ دے دے جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑی رہے۔ اس طرح کی فرمائشیں ہم نے اپنی منظور کروانی ہوتی ہیں، تو ہم وہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ستارے، یہ نجوم، یہ علم، یہ کائنات، یہ علم السات، یہ علم العلم، سب اسی کی دین ہے۔ وہ خالق و مالک ہے، کریٹر ہے اس کائنات کا، اصل حتمی ذات تو اسی کی ہے۔ اس سے ہم نے کہاں جانا، بچ کے کہاں نکلنا، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ اچھا ستاروں کی پوزیشن تو آپ کو فیور دے ہی رہی ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو وظائف جو بتاؤں گا وہ آپ کریں گے تو ڈبل ہو جائے گا، نہلے پہ دیلا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آ رہی ہے۔ اس زمیل میں بہت کچھ ہے۔ زنبیل آپ کو یاد ہوگا، اپنے زمانے میں نا عمر و یار کی ایک کہانیاں پڑھا کرتے تھے جس میں ایک زنبیل ہوتی تھی اور اس میں اس کے پاس سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہاں بھی خالق کائنات کے پاس کیا نہیں ہے۔ جن خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، جن بہنوں کی، خاص طور پہ مردوں کی نہیں، بہنوں کی ذکر کروں گا، مردوں کا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کے نصیب بھی اچھے کرے، بڑی مظلوم قوم ہے۔ میں اکثر خواتین سے کہتا ہوں اپنے شوہروں کو باہر کماتا ہوا دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ اس مظلومیت سے وہ کما رہے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں آپ ان کے ہاتھ دو دو کے اور پاؤں دو دو کے پیے ہیں۔ آپ کو کیا پتا وہ غریب کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کرنا ہے کیا بہنوں، آپ نے نا ایک بوتل لینی ہے جس کا منہ جو ہے وہ بند ہو، اس کے اندر آپ نے سورہ احزاب لکھ کر بھر دینی ہے، ڈال کر بند کر کے رکھ دیجیے گا، انشاءاللہ جلد ہی نصیب کھل جائے گا میری بہن کا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب کالے پین سے، انک والے پین سے لکھیں سفید کاغذ کے اوپر، اس میں ڈال کر رکھ دیں، انشاءاللہ دیکھیں جلدی نصیب کھل جائے گا۔ لیکن آپ نے ساتھ کرنا کیا ہے، ساتھ آپ نے
نماز 2 رکعت حاجت پڑھنی ہے، نماز فجر کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے نیک نصیب کے لیے، اور اس کے بعد 3:30 سے 30:40 کے درمیان صبح 12 تاریخ صبح آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان آپ نے دعا مانگنی ہے صرف اپنے نیک نصیب کے لیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کا نصیب کیسے جگمگا اٹھے گا۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ ایک تو ستارے آپ کی فیور میں ہیں، دوسرا بھائی آپ کو وظائف بتا رہا ہے، آپ سمجھیں کہ نیلے پہ دیلا اور جیت آپ کا مقدر۔ اس کے بعد جو اہم ہے، جیسے بیٹھ جانے والے لوگ ہیں، بیٹھ جانے والوں کی کیٹیگری بعد میں کرتے ہیں، پہلے پیسوں کے مسائل دیکھ لیتے ہیں، کیریئر کے۔ جو پیسے جن کے پاس نہیں ہے، غیب کی امداد چاہ رہے ہیں، کسی کا قرض ہے، پریشانی ہے، گھر بنانا چاہ رہے ہیں، دولت چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کوئی باہر جو بیٹھا ہوا ہے وہ منی میں انویسٹ وغیرہ کر دے، اس قسم کی کوئی اپرچونٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں، لون کے لیے اپلائی کیا وہ بھی نہیں مل رہا، وہ چاہ رہے ہیں لون مل جائے تو بہتر ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کے لیے نسخہ کیمیا لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، سورہ قریش کی تسبیح 3:30 سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، 3:30 سے لے کر 30:40 صبح 12 تاریخ کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دنیا کے جس ملک میں اپنے وقت کے حساب سے کرنا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ ایشو رہتا ہے کہ آپ ملک، ہم سعودیہ میں ہیں، ہم امریکہ میں ہیں، ہم نیدرلینڈ میں ہیں، ہم کیا کریں؟ تو بھائی ہمیشہ اپنے وقت کو فالو کرتے ہیں۔ میں جب بھی آپ کو بتاتا ہوں، وقت بتاتا ہوں، اگر میں نے آپ کو کنٹری کے حساب سے بتانا ہونا، میں آپ کو کہوں گا پاکستان کے حساب سے فالو کریں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جی آپ، پھر میں آپ کو کہوں سعودیہ کے، تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں 3:30 سے لے کر 30:40 تک آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کا مطلب آپ نے اپنے ملک میں 30:40 کرنا ہے۔ اب آپ کے اپنے ملک میں جو مغرب ہوتی ہے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کیا سعودیہ یا پاکستان کو فالو کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے نا۔ اتنا یہ تو کامن سینس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو بڑا خوبصورت پیدا کیا، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں آپ، تو آپ کو کچھ سمجھانا تو چراغ دکھانا ہوتا ہے نا سورج کو۔ اسی طرح تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہ پریشان ہیں باہر جانے کے لیے، اور باہر انہیں کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں باہر جانا ہے، کیا کریں؟ سورہ روم ہے، سورہ روم اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، اور آپ نے 11 مرتبہ سورہ روم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد نماز حاجت باہر جانے کے لیے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے رزق روزی کی دعا کرنی ہے، اور 30 سے 40 منٹ کے درمیان صبح 12 تاریخ صبح 3 بجے سے لے کر 3:30 کے درمیان یہ سارے اعمال کر کے 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان صرف اور صرف دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کا باہر جانے کا بہت اچھا سبب بن جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پھر بھی پیسے ارینج ہو جائیں گے، کوئی لڑکی کوئی لڑکا آ کے آپ کو بیاہ کے لے جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا چانس ضرور بنے گا جو آپ کو حیران و پریشان کر دے گا۔ تو آپ نے اس کو بڑا ضروری فالو کرنا ہے۔ 3 میں نے بتا دیے، سورہ احزاب بتا دی، سورہ قریش بتا دی، اور سورہ روم بتا دی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ بہن بھائی جو ڈپریشن کا شکار ہے، محبت نہیں مل رہی، امتحان میں کامیابی نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے پریشانی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جادو ڈر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے، سمجھ نہیں آتی، وہم کا شکار ہے، سورہ والضحیٰ، والضحیٰ بھی کہتے ہیں، والضحیٰ بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان صبح نوٹ دن صبح، اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے حساب سے صبح آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کے بد نصیب کو میرا رب العزت کیسے کھولتا ہے۔ کیا شان ہے میرے خالق و مالک کی، ہم اس کی شان ہی نہیں سمجھے۔ جس دن ہم سمجھ گئے نا اس کی شان، تو آپ بس، جس نے خود کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں آنکھیں اس لیے بند کرتا ہوں ناسازی طبیعت کی وجہ سے۔ اب یہ آپ کچھ لوگ میسیج کرنا شروع ہو جائیں گے غلط قسم کے، تو بھائیوں سخت بخار اور ناسازی طبیعت میں، کیونکہ یہ 12 کی ویڈیو بڑی اہم آپ کے لیے بنانی تھی، سنڈے کا دن تھا، تو میں نے کہا کیا فارغ ہوتے ہیں ذرا سن لیں گے لمبی سی ویڈیو، تو میں نے آپ کے لیے بنائی، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔ اب بات کریں گے سیجیٹیریس یا برج قوس والوں کی، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں بھی دیکھنی ہوتی نا، آواز بند کر کے ویڈیو پوری چلنے دیا کریں، یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ 30 منٹ کی ہے، 20 ہے، 40 منٹ کی ہے، پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک ویڈیو چلنے دیا کریں۔ اس سے بھائی کی پروموشن ہوگی، اس سے یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو پروموٹ کرتا ہے،
اور آپ کی وال پہ آتی ہے اور بھی سبسکرپشن آپ کو ملتی ہے. تو یہ ایک آپ کس سے محبت چاہیے. ٹھیک ہے, حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں, انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, بات کریں گے 12 کی, بڑے خاص لمحے کی. 10 پہ ویڈیو ہے, 11 پہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. 12 پہ ہے کن برجوں کی, سارے برجوں کے لیے فائدے میں, لیکن زیادہ کن برجوں کے لیے فائدے میں ہے. 400 سال بعد نمشی ہے, 400 سال بعد برجوں کی ایک ترتیب ہے. وینس ہے, پیار محبت لگژری کا ایک برج ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہے. سیٹرن ڈائریکٹ ہو رہا ہے, آپ کے لیے فیصلہ سازی کی قوت لے کر آتا ہے. پلوٹو کی پوزیشن یہاں پہ بڑی فیوریبل ہوگی آپ کے لیے, جو کہ آپ کے لیے مانیٹری ٹرمز, پیسوں کے معاملات آپ کے لیے بڑے اچھے حل کرتا ہے. تو یہ بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے ٹائم. اور 12 10 10 11 11 12 12 ان کے درمیان ساتھ ساتھ ہم وہ چیزیں ایڈ کریں گے جو کہ ہمیں بینیفٹ دیں. ستارے ہماری فیور میں ہیں, ان کو اور اپنے حساب سے کسٹمائز کریں گے ہم. دیکھیں اب ہماری فیور میں شادی ہے, اب ہماری مرضی کی ہو جائے تو اور مہربانی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہماری فیور میں ایڈمیشن ہے, لیکن ہم نے 3 4 جگہ اپلائی کیا ہوا ہے, ان میں سے ہماری اپنی فیور میں ہو جائے تو بہتر ہے. تو ہم وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ سے کروانے کی کوشش کریں گے جو ہمارا دل کر رہا ہے. ہم اپنے خالق و مالک سے التجا تو کر سکتے ہیں نا, دعا تو کر سکتے ہیں نا. حتمی ذات تو اسی کی ہے. حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو درختوں پہ بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا, وہ ہمیں کیسے گرنے دے گا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہاں پہ 3 باتیں بڑی اہم میں آپ کے ساتھ کروں گا. پہلی بات جو میں آپ کے ساتھ اہم کرنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بڑا خاص ٹائم ہے. یہ 10 کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, 11 کی بنائی ہے, اور یہ 12 کی ہے. اب یہ دیکھیں جن کے پاس 10 کا ٹائم آ رہا ہے وہ بھی یہ کر سکتی ہیں, 11 میں بھی کر سکتی ہے, 12 میں بھی کر سکتی ہے. پیچھے میں شاید اس کو 10 میں بتانا بھول گیا یا 11 میں, معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ اتنی نالج ہوتی ہے ہمارے پاس, فل بدی بنا رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے اہم پوائنٹ رہ جاتے ہیں جو کہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ایک تنگ منہ کی بوتل لینی ہے. بوتل جتنی مرضی سائز کی ہو, اس کا منہ جو ہے وہ ایسے تنگ کر کے ہو, مشکل سے کاغذ جاتا ہو. آپ نے سورہ احزاب لکھنی ہے سفید کاغذ پہ کالی روشنائی سے, اور کالی روشنائی اگر پین کی ہو تو زیادہ بہتر ہے, نہیں تو بال پین یا پوائنٹر کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, مارکر یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ نے میری بہن نے لکھنی ہے. پھر آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک نصیب کی دعا کرنی ہے. اس کے بعد صبح یہ آپ نے عمل کرنا ہے, 3:30 سے لے کے 30:40 کے درمیان دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس 3:30 اور 3:40 کے درمیان دعا سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز حاجت, اور اس سے پہلے یہ لکھنے کا عمل کر کے بوتل میں رکھ کے بوتل کو سنبھال دینا ہے. بہت نیک نصیب ہوگا. دوسرے یہ عمل جتنے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو اپنے جس کنٹری میں ہے اس کے ٹائم کے حساب سے کرنے ہیں. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ آپ جس کنٹری میں ہیں آپ نے اس کے ٹائم کے حساب سے کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں اور کس ملک سے میرا تعلق ہے, جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, پریشان ہے, سورہ روم 11 دفعہ پڑھیں, اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف, انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں آ رہا, آپ کو غیب سے امداد ملنی ہے, کنفرم آپ کو غیب سے امداد ملنی ہے. 10 کو بھی ہے, 11 12 بھی, لاٹری بھی ون کر سکتے ہیں. غیب سے امداد ملنے کے بھی چانسز ہیں, اور غیب سے امداد اتنی ملے گی جس سے آپ اپنی ویلتھ کریٹ کریں گے. اب یہ ویلتھ کریٹ کرنا اور غیب سے امداد دونوں میں نے بہت سی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے. ایک دفعہ پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں. تھوڑی سی طبیعت ناسازی ہے اس لیے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام بھی کرتا ہوں, تو مہربانی کیجیے گا غلط جملے مت کہیے گا. ٹھیک ہے, خواہ بعض اوقات انسان ہوں, میرا بھی دل بھر آتا ہے. تو آپ نے کرنا کیا, پہلا میں نے بتا دیا, دوسرا میں آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا ہے, تیسرا میں آپ کو وظیفہ بتانے چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو جنہیں غیب سے اور ویلتھ. غیب سے مدد ہوتی ہے جی, آپ کا کوئی بہن بھائی عزیز رشتہ دار دوست یار باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پیسے بھیج دیتا ہے کہ بزنس میں انویسٹ کر لو, پراپرٹی میں انویسٹ کر لو, ہمیں بھی پارٹنر بنا لو. ویلتھ کریشن سے مراد ہوتی ہے ایسے پیسے, آپ کے پاس اتنے ڈھیر پیسے آتے ہیں جسے آپ گھر خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, گولڈ خریدتے ہیں, کچھ بھی ایسی چیز جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے کام آتی ہے, آسان لفظوں میں وہ آپ کرنے پائیں گے, جو کہ بہت عرصے سے آپ کی تمنا تھی, آرزو تھی, تو وہ آپ کریٹ کر پائیں گے. اس کے لیے سورہ قریش آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے, اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف, اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت, اور اس کے بعد 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان دعا.
دعا مانگنی ہے۔ پھر بتا دو جس ملک میں رہتے ہیں اس میں اس کے ٹائم کو دیکھنا ہے، 30 سے 30-40 کے درمیان صبح کے وقت دعا، دن کے وقت نہیں، صبح کے وقت دعا، اس دعا سے پہلے نماز حاجت، اس سے پہلے وظیفہ۔ اس کے بعد جن کے محبت کے معاملات ہیں، کوئی خواہش ہے گھر گاڑی وغیرہ کی پوری نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے آسان ہے یہ وظیفہ جو انہوں نے کرنا ہے، سورہ دہا یا سورہ ضحیٰ جسے کہیں گے، اس کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد نماز حاجت، اس میں اپنی حاجت بیان کرنی ہے، اور وہ حاجت جو دعا ہے وہ 3:30 سے 30:40 کے درمیان، صبح کے وقت 3:30 سے 30:40 کے درمیان آپ نے وہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب العزت نے چاہا تو آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کے کام لازمی ہو جائیں گے، خاص طور پہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں جن کے نام کے حروف کے اندر الف، جیم، چے، شین، ہے، چھوٹی ہے اور رے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کلام میں معرفت بھی بتا دوں، میں نے اور برجوں کو نہیں بتایا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں، اور برجوں والوں کو جاننا ہو تو وہ رابطہ کریں، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے کام ہو جائیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ ضحیٰ یا سورہ دہا جو ہے اس کی تلاوت فرمائے، اس کی تسبیح پڑھیں۔ دیکھیں کیسے کیسے میں آپ کو ستارے، دیکھیں نمشی 400 سال کے بعد ستاروں کی پوزیشن تو ایسے بنی ہوئی ہے بہت کم۔ اچھا یہ آنکھ سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں، یورپ وغیرہ میں دیکھے جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنی سہولتیں نہیں ہیں۔ آنکھ سے مرادی ہوتی ہے مطلب دوربین چھوٹی موٹی کے ساتھ یہ اتنی اچھی پوزیشن میں ہے کہ یہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو موسم ہی ابرا آلود ہوتا ہے، عرصہ ہو گیا ہم نے ستارے نہیں دیکھے، ہم نے چڑیاں اڑتے نہیں دیکھی، ہم نے کبوتروں کے شور نہیں سنا، چڑیوں کا شور صبح صبح اپنے در و دیوار پہ نہیں سنا۔ تو کسی زمانے میں ہم رات کو لیٹتے تھے بیڈ پہ تو ستارے دیکھتے تھے، جب ہم چھت پہ لیٹتے تھے، مجھے یاد ہے آج بھی گرمیوں کے دنوں میں اکثر ہم چھتوں پہ لیٹتے تھے اور ہم ستارے گنتے تھے، مقابلہ ہوتا تھا تو نے کتنے گنے میں نے کتنے۔ اب تو ستارے دیکھنے کو نہیں ملتے، اتنی آلودگی ہو گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا اچھا ٹائم پیریڈ آپ کے پاس ایک آنے والا ہے، اور ان ٹائم پیریڈز کے دوران دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، وہ لمحے ہیں جن میں مانگ لو یار، یوں چھپڑ پھاڑ کے ملنے والا ہے۔ خالق و مالک جو ہے نا، یوں فرشتے جولیاں بھر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یار تم مانگ ہم پھینکے تیرے پہ، یوں مانگ تم پھینکے ہم تیرے پہ۔ اگر آپ نے ان لمحوں کو بھی مس کر دیا نا تو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے اپناؤں ہاروں تو پیا تیری، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے مانگنا ہے کیا، مجھے پتہ ہے آپ نے پیسے دولت رزق مانگنا ہے۔ وہ ایک فقیر کو کسی نے کہا تھا مانگنا ہے نا تو خدا مانگتا، پھر تو دیکھتا کہ کیا ملتا ہے۔ ہم بس خدا کو نہیں مانگتے، بقایا سب کچھ مانگ لیتے ہیں۔ چلیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، شکریہ۔ بات کریں گے برج دل یا ایکویریس والوں کی۔ اچھا برج دل یا ایکویریس والے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے سمجھدار لوگ، بڑے خاموش طبع لوگ، لیکن اپنے مقصد کی طرف ہمیشہ ان کی نگاہ رہنے والے لوگ، اپنے مقصد پر کامیابی سے عمل پیرا رہنے والے لوگ، اپنے گھر والوں کو کمفرٹ دینے والے لوگ، پیسے کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ اچھا اور پھر آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے یار، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک۔ آپ کا دل نہیں نہ دیکھنے پہ 2-4 منٹ کی اپنی بے شک دیکھیں، لگا دیا کریں، آواز بند کر دیا کریں، رکھ دیا کریں کہ سائڈ پہ موبائل، جو 15 20 25 منٹ 30 منٹ کی ویڈیو ہے، 40 منٹ 50 جتنی بھی ہے اس کو پورا چلنے دیا کریں۔ اس سے میری سبسکرپشن بھی بڑھتی ہے، میری پروموشن بھی ہوگی، میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا۔ یار اتنی سی فیور تو آپ دو نا، چھوٹی سی فیور ہے یار، 1 گھنٹہ اگر آپ میری ویڈیو کو چلنے دیں گے بھائی دل سے دعائیں دے گا، اتنا سا کام آپ ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ میرے لیے تحفہ ہوگا آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، 400 سال بعد ستاروں کی جملہ بندی ہے، نمشی کھڑا ہوا ہے، وینس آپ کے برج کے اوپر منڈلا رہا ہے، جو کہ ہے ہی لگژری کا، محبت کا، اور محبت کی کامیابی کا، اور زندگی میں کمفرٹ لانے کا برج ہے۔ پھر اس کے بعد سیٹرن ڈائریکٹ ہوا ہے، پھر یہاں پہ راہو اور کیتو آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے، یہاں پر بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ایسی ساتیں ہیں آپ کے لیے 12 12 10 10 11 11 کی، جو کہ آپ کو کامیاب کر دیں گی۔
اچھا کچھ وظائف جو میں بتاتا ہوں وہ 10-10 11-11 میں بھی ہو سکتے ہیں، 12-12 میں بھی، فی البدی ہوتا ہے، بعضوں کا یاد آتا ہے، علم ہے، اس قدر علم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کچھ چیزیں جب یاد آتی ہیں تو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ اچھی رہیں گی۔ تو آج بھی 3 برجوں کا حوالہ میں لازمی دوں گا، 3 کا میں ذکر لازمی کرنا چاہوں گا، ان میں ایک تو ہوگا لازمی طور پر 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں ایک تو برجوں کی جملہ بندی ایسی ہے کہ آپ کی کامیابی ہی کامیابی ہے، نشچت کامیابی ہے، اس وقت لیے کہ فیصلوں نے تباہی پھیر دینی ہے، کامیابی ہی کامیابی نظر آنی ہے۔ 10 کے بعد سے آپ کے برج کی ویسے ہی اڑان بڑی اچھی ہونے والی ہے۔ جن بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشانی کا شکار ہے، وہ ایک تنگ منہ کی بوتل ہے اور سورہ احزاب لکھ کے اس کے بیچ میں ڈالیں، سفید کاغذ پہ لکھنی ہے اور کالی سیاہی سے لکھنی ہے۔ پوائنٹر یا بال پین بھی استعمال کرنے اگر نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں، ویسے بال پین کی بجائے اور پوائنٹر کی بجائے اگر آپ انک والے پین سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کو اس بوتل میں ڈال کے بھر کے اس کاغذ کو بند کر کے بوتل کا منہ رکھ دیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو رشتہ مل جائے گا، اور وہ بھی بڑے اچھے نصیب والا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے، صبح کے ٹائم 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بہتر کرے گا، اپنی شادی کے لیے خواستگاری کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے ٹائم کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس ملک کے ہی قاعدے قوانین کو بھی فالو کرتے ہیں تو ٹائم بھی وہیں کا آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا بیٹھ جانا نہیں ہو رہا ان کے لیے سورہ روم ہے، 11 مرتبہ اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، نماز حاجت، اپنی حاجت بیان، 3:30 سے لے کے 3:40 کے درمیان دعا، انشاءاللہ آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمیں بہت زیادہ آپ کا بیٹھ جانا نظر آ رہا ہے، آپ کی بیٹھ جانے میں کامیابی نظر آ رہی ہے، چاہے بزنس کے لیے جا رہے ہیں، اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں، امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں، PR کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا برج باہر جانے کے معاملے میں بہترین ہے اس وقت۔ لیکن 30-40 لاکھ روپیہ کروڑ روپیہ لگانے سے پہلے بھائی ایک دفعہ ذرا دیکھ کر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے چانسز بہت اچھے ہیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ کئی لوگ 40-50 لاکھ روپیہ ضائع کر کے بیٹھ گئے ہیں اور نہ ان کو پتہ ہے کہ دبئی کے راستے آپ کیسے جا سکتے ہیں کیا نہیں، کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں، لیکن چلے جو بہتر ہے سمجھیں۔ آنکھیں بند اس لیے میں نے کی ہوئی ہیں کہ طبیعت ناسازی کے باوجود ویڈیو بنا رہا ہوں، کوئی غلط بات نہ کہیے گا، دل ویسے ہی بڑا دکھ جاتا ہے، پھر انسان کو غلط بات نکل جاتی ہے، تھوڑا سا کسی بیمار کا خیال بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، آپ فوراً جو ہے نا عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھ جانے والوں کا میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ کو پیسوں کا اگر تنگی ہے، پیسوں کا اصول نہیں ہو رہا تو 10-10 11-11 12-12 میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پیسوں کا اصول انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، غیب سے آپ کو پیسے ملیں گے، ویلتھ آپ کریٹ کریں گے، غیب سے پیسوں سے مراد ہے عزیز رشتہ دار، دوست یار، کوئی بھی جہاں سے آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں وہاں سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، لاٹری آپ لے سکتے ہیں، اس کے آپ کے ون ہونے کے چانسز بڑے ہیں، پرائز بانڈ لے سکتے ہیں، اس کے ون ہونے کے چانسز بڑے ہیں، انہیرنٹ پراپرٹی ملنے کے چانسز بڑے ہیں، وہ پراپرٹی جو کئی عرصے سے کچھ لوگ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیس پراپرٹیز کے آپ کے حق میں ہونے والے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کی کامیابی کے۔ ان کے لیے تھوڑی سی جو پریشانی، ہرڈلز یا کہہ لیں نظر بد کا آپ شکار ہیں، اس کے لیے اب سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھیں اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ، ہر چیز کے لیے اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف ہے، اپنے ملک کے حساب سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اس میں اپنی حاجت بیان کریں، 30:30 سے لے کر 3:30 سے لے کر 3:40 تک صبح کے ٹائم، صبح اور صبح بھائی، پھر آپ پوچھتے ہیں دن کے ٹائم، صبح کے ٹائم۔ اس کے بعد تیسرے وہ لوگ جن کے محبت کے معاملات ہیں 4-5 سال سے چل رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، دوستی کے معاملات ہیں، محبت میں تبدیل نہیں ہو رہے، نیک بخت کی شادیاں نہیں ہو رہی، نیک بختی کی شادی ہونے چاہیے، اتنی اچھی تاریخیں آ رہی ہیں، اور اگر پھر بھی یہ کام نہیں ہو رہے تو آپ کے لیے بھی وظیفہ ہے۔ اس کے بعد کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی ڈر وہم خوف ہے، کانفیڈنس کی کمی ہے، کوئی فیصلہ سازی میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو آپ کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے، اور آپ کے لیے ہے سورہ والضحیٰ یا سورہ والضحیٰ کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز حاجت، پھر 3:30 سے لے کر 3:40 صبح کے ٹائم دعا مانگیے گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں ستارے تو اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، کائنات کی ہر چیز اس وقت اس سازش میں ہے آپ کامیاب ہو جائیں۔ اب آپ کو اپنی کامیابی کے لیے قدم تو اٹھانے پڑیں گے، ٹھیک ہے،
اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ وظائف بھی کریں گے تو کامیابی ڈبل ہونے کے چانسز ہیں۔ دیکھیں ایک ملک جانا ہے، کس ملک جانا ہے؟ اپنا ذائچہ بنوایا کریں، اپنے استخارہ کروایا کریں، اللہ تعالیٰ سے مشاورت کر کے کام کیا کریں، فیصلہ سازی کی قوت بڑی اچھی ہونے والی ہے، کانفیڈنس آپ کو بڑا اچھا ملنے والا ہے، اور مجھے یہاں پر آپ کی کامیابی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر ایک دفعہ بیٹھ کے سوچئے گا کون سے اچھے کام ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے ہیں، کون سے برے کام ہیں آپ نے شروع کر دیے ہیں۔ سال کے اختتام پہ میں آپ کو ایسے ایسے تحفے دے رہا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے، وہ علم ہے جو کہ سینئرز دبائی رکھتے ہیں، جونیئرز کو نہیں دیتے، میں پوری دنیا کو دیتا پھر رہا ہوں۔ اور کیا مانگتے ہیں میرے سے؟ ٹھیک ہے، ویڈیو اچھے لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سامنے جو نمبر آ رہا تھا اس پہ رابطہ کیجیے گا، چاہے کمرشل ہو چاہے پرسنل ہو، ود فیس۔ شکریہ۔ اب جس کی بات کریں گے وہ ہے پائسس، برج ہوت والے۔ انشاءاللہ یہ 12 آپ کی بہت بڑی کامیابی لے کر آ رہا ہے۔ 2024 میں اگر کہ کوئی ٹورس کے بعد جگمگائے گا تو وہ آپ ہیں۔ 2025 میں جوزہ کے بعد آپ اور لیو کا بڑا ہے، ایکویریس کا بھی ہے۔ لیکن آپ کو اس وقت یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، میرے پیار کرنے والے، میرے دل و جان سے محبت کرنے والے سبسکرائبرز، ویڈیو کو پورا دیکھا کریں یار۔ 0 سے 100% چلنے دیا کرو، 15 منٹ ہے، 20 ہے، 30 40 منٹ ہے، آواز بند کر کے بھائی کو چلنے دیا کرو، پاس رکھ دیا کرو، کھانا پکاتی رہا کرو میری بہنوں، میرے بھائیوں، پاس رکھ دیا کرو ٹیبل کے اوپر، آواز بند کر کے پورا ٹائم ہونے دیا کرو، اس سے میری سبسکرپشن بھی بڑھے گی، پروموشن بھی ہوگی۔ اتنی سی فیور تو بھائی کو دیا کرو نا یار۔ آپ کھانا بنا رہی ہیں، اس کو اب پاس رکھ دیں، بند کر کے، وہ چلتی رہے گی، آواز بند کر کے، ویڈیو بند کر کے نہیں، آواز بند کر کے رکھ دیں، وہ چلتی رہے گی، آپ کھانا بناتی رہیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، آپ میاں بیوی بیٹھے کھانا کھا رہے ہو، آواز بند کر کے یار ساتھ لگا لو پوری ویڈیو۔ اگر 30 40 جتنے بھی منٹ کی ہے آپ اتنی سی فیور بھائی کو دے دیں تو بھائی ساری عمر آپ کا مشکور رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ جو ٹائم اس سے گین ہوتا ہے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مہربانی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ محبت ہے آپ کی۔ برج ہوت، پائسز والے، خوبصورت لوگ، سمجھدار لوگ، گھروں کو بچانے والی عورتیں، گھروں کو چلانے والی عورتیں۔ پائسز خواتین اپنے گھر کا بہت خیال کرتی ہیں، اپنے جیون ساتھی کا بھی بہت خیال کرتی ہیں، جیسا بھی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا فراڈ کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سامنے والا کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا ابا یعنی کہ میرے بچوں کا ابا بچوں کے ساتھ کرتا ہے، میرے ساتھ نہیں کرتا، وہ اپنی محبت سے دل جیت لیتی ہے، اپنے گھروں کو بھی بچا لیتی ہیں، اپنے شوہروں کو بھی بچا لیتی ہیں۔ کیا ان لاس کے ظلم سے، کیا بہن بھائیوں کی بدمعاشیوں سے بچا لیتی ہے اپنے گھر کو۔ سکس سینس آپ کی بہت اچھی کام کر رہی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے آپ۔ اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی پائسز ہے 2023 میں 10 10 11 11 12 12 میں، ان سے آپ مشورہ لو، ان کے مشورے پہ عمل کرو نہ کرو، ان سے مشورہ ضرور لو، یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ، ایسا پوائنٹ ملے گا جو آپ کی زندگی کو پھیر کے رکھ دے گا، کیونکہ سکس سینس ان کی بہت اچھی کام کر رہی ہے۔ تو ان سے لازمی مشورہ لو، میں لازمی کہتا ہوں ہر شخص کو۔ یہاں پہ میں نے وینس کا ذکر کیا، محبت کا، لگژری کا، کمفرٹ کا، ایک ایسا برج، ایک ایسا ستارہ ہے، ایک ایسا سیارہ ہے، نہ برج ہے نہ ستارہ ہے، سیارہ ہے، جو کہ بالکل آپ کے سر پہ آن کھڑا ہے، مشتری داخل ہونے لگا ہے، جو سیٹرن کی ڈھائی چال تھی، ٹیڑھی چال تھی، وہ سیدھی ہو جائے گی، اور ایک اچھا ٹائم آنے لگا۔ فتح اور کامرانی کا ایک وہ دور آپ دیکھنے لگے ہیں جو کہ طویل عرصے تک رہے گا۔ نمشی 400 سال بعد، دیکھیں تھی 400 سال، پتہ نہیں کتنی نسلیں ہماری گزر جاتی ہیں کہ بعد یہ ستارہ طلوع ہوگا اور یہ ان کے اوپر آتا ہے اور ایک لائن بناتا ہے جس سے آپ کی کامیابی نشچت ہے۔ اگر کامیابی نہیں ہوتی تو پھر سوچئے گا کیوں نہیں ہوتی۔ ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیاری پکڑ لیں، کامیابی نشچت ہے۔ اچھا، جو وظائف میں آپ کو یہاں اس ٹائم بتاؤں گا وہ تڑکا لگائیں گے اور آپ کے معاملات کو اور بہتر کریں گے۔ آپ نے وہ تمام وظائف لازمی کرنے ہیں اور آپ نے جو مسئلے ان کے حساب سے کرنے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹھ جانے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا بیرون ملک، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہوں گے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، کانفیڈنس کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، ڈر ہے، خوف ہے،
سورہ روم پڑھیں 11 مرتبہ، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں 3:30 سے لے کر 3:40 تک صبح 3:30 سے 3:40 تک انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح جن بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہے، سر میں سفیدی آ چکی ہے، چاندی اتر چکی ہے، بھابھیوں کے تانے سن رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا وہ بہنیں جو دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں، جو طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ سورہ احزاب سفید صفحے پہ کالے پین سے، پوائنٹر اور مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کالا انک والا پین مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لکھ کر ایک تنگ منہ والی بوتل میں اوپر لکھ کر ڈال دیں، لپیٹ کے رکھ دیں، انشاءاللہ جلدی ہی شادی ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ نے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اچھے نصیب کی اچھی شادی کی دعا 3:30 سے 3:40 صبح کے ٹائم، اور جس کنٹری میں رہ رہے ہیں اس کے وقت کے حساب سے کر کے رکھ دیں۔ دیکھیں اتنا اچھا آپ کو فائدہ ہوگا، اتنی اچھی شادی ہوگی کہ کیا بات ہے۔ پھر آپ جب اس ملک جائیں نا تو بھائی کے لیے وہاں سے سویٹر شرٹ جیکٹ لازمی بھیجیے گا۔ ایسی بیرون ملک آپ کی شادی ہوگی، چاہے آدمی ہے چاہے عورت ہے، آپ بیرون ملک اگر شادی چاہ رہے ہیں تو دونوں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جن کو رزق کا ایشو ہے، پیسے نہیں ہیں، باہر کے ملک کیسے جاؤں گا، رزق کیسے آئے گا، رزق کے مسائل ہیں، ویلتھ کریٹ نہیں ہو رہی، اور ایک تو ویلتھ کریٹ نہیں ہو رہی، ایک اور ایشو ہے غیب سے امداد۔ یہاں پہ ہمیں آپ کی لاٹری ون کرتے غیب سے امداد آتی نظر آ رہی ہے، کسی عزیز رشتہ دار سے پیسے ملتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ اس کی افادیت اس کی قائم رکھنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے سورہ قریش ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، دعائے حاجت، نماز حاجت، اور اس کے بعد دعا 30 سے لے کر 30:40 صبح کے وقت، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہیں جن کے پیار محبت کے مسئلے ہیں نہیں ہو رہے حل، پیار محبت شادی میں کنورٹ نہیں ہو پا رہی، اولاد نرینہ کا مسئلہ ہے، ساس تنگ کر رہی ہے، نندیں تنگ کر رہی ہیں، گھر میں پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، جس کام میں ڈالتے ہیں وہ نہیں ہو رہا، یہ تمام کام ہونے چاہیے، یہ تمام مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہے تو سورہ والضحیٰ یا سورہ والضحیٰ جو ہے وہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، 2 رکعت نماز حاجت، اور دعا 3:30 سے لے کر 30:40 کے درمیان آپ نے دعا کرنی ہے صبح اور اپنے ملک کے ٹائم کے حساب سے، تو انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ وہ خالق و مالک ہے جو درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو، سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کو کیسے بھول جائے گا؟ آسمان اور زمین کا وہ خالق و مالک ہے کہ ایک پتا درخت سے جب گرتا ہے نا تو اس کو آواز جاتی ہے، تو آپ ٹوٹ گئے، آپ گر گئے ہیں، اس کو آواز نہیں جائے گی؟ کبھی کبھی وہ آپ کی آہیں سسکیاں سننا چاہتا ہے، بڑے انعام سے پہلے بڑے امتحان، وہ آپ کو آگ میں نا کندن بنانا چاہتا ہے۔ خالق و مالک ہے نا، بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن مجھے آپ کا بہت اچھا وقت نظر آ رہا ہے، اور یہ وقت اس سیریز کی آخری ویڈیو تھی 10 11 12 کی، آگے بھی میں جہاں آپ کہیں گے اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کے لیے۔ میں تو بیٹھا ہی اسی لیے ہوں کہ اگر آپ کو اپنا پرسنل پوچھنا ہے یا اگر آپ کو اپنا کمرشل پوچھنا ہے تو میرا نمبر آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ اپنا ذائچہ بنوائیں، اپنی معلومات لیں، روحانی ڈاکٹر سے پوچھیں۔ جسمانی ڈاکٹر کو تو آپ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، روحانی ڈاکٹر کو تھوڑی سی فیس پہ بھی آپ راضی نہیں ہوتے، حالانکہ اس فیس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہماری طرح بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو صاحب حیثیت لوگوں سے ہی کائنات کا نظام چلتا ہے، اسی لیے ان سے یہ فیس وغیرہ لی جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب۔ شکریہ۔